اللہ 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 اللہ۔ اس چوتھے امام کا، اس امام کا بھی دستور یہ تھا کہ رات میں اپنی پشت پر بوریاں لاد کے لے جاتے تھے، دروازے کھٹکھٹاتے تھے، حاجت مند جو ہوتے تھے، مستحق جو ہوتے تھے، وہ آرام کرتے رہتے تھے، مدینے والے سوتے رہتے تھے، مگر میرا امام جاتا تھا، دروازہ کھلواتا تھا، کپڑا سامنے کر لیتا تھا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے یہ مدد کرنے والا کون سا آیا ہے۔ عزیزو، ہر گھر میں غذا پہنچانا امام سجاد کا کام تھا، ہر گھر میں گوشت پہنچانا، روٹیاں پہنچانا، کھانا پہنچانا، یتیموں کو کھلانا امام سجاد کا کام تھا، مگر چہرہ چھپا لیتے تھے۔ زندگی میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہماری مدد کرنے والا ہے۔ جب جناب سجاد کی شہادت ہو گئی تو لوگوں کو پتا چلا یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ تو امام سجاد تھے جو ہر گھر کی مدد کر رہے تھے، جو یتیموں کی مدد کر رہے تھے، جو مسکینوں کی مدد کر رہے تھے۔ باقاعدہ روایت میں موجود ہے کہ چھپ کر صدقہ دینا اگر کسی کو سیکھنا ہے تو سجاد سے سیکھو۔ ہزاروں ہیں جو باقاعدہ ویڈیو بنواتے ہیں، ہزاروں ہیں جو باقاعدہ فوٹو کھنچواتے ہیں، غریبوں کو دیا ہمارا فوٹو کھینچ لیجئے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ آج کے زمانے میں ہو رہا ہے۔ ہم امام سجاد کے دین پہ نہیں ہیں، ہم امام سجاد کی سیرت پہ نہیں ہیں۔ تھوڑا سا مدد کرنے جاتا ہے کوئی بڑا آدمی، بنائیے ویڈیو، کھینچیے ویڈیو، فوٹو بنائیے، دیتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے، ذلیل تو آپ نے اسے دے کے اتنا کر دیا کہ ویڈیو پوری دنیا میں پھیلا دی، ہم نے اس کو اتنا دیا۔ امام سجاد کا دستور یہ ہے، خبردار اگر کسی غریب کو دو تو اپنا چہرہ بھی نہ دکھاؤ، وہ پہچان نہ سکے۔ کیوں چہرہ دکھانے کی وجہ؟ اس لیے کہ آدمی جب کسی کا چہرہ دیکھتا ہے جو دینے والا ہے تو وہ چہرے پر شرم کے آثار آ جاتے ہیں، اور جب بھی اسے دیکھتا ہے شرماتا ہے۔ امام نے کہا مدد کرو تو چھپ کے، اس لیے کہ وہ صدقہ جو چھپ کر دیا جائے وہ اللہ کے غضب کو کم کر دیتا ہے۔ تطفی غضب الرب، پروردگار کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ غضب نہیں رہتا اگر آپ چھپ کے صدقہ دیں۔ یہ دستور پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، کون سا آ گیا۔ تھوڑا سا دیجئے، نشر بہت زیادہ کیجئے، تھوڑا سا دیجئے اور نشر کیجئے۔ نشر نہیں کرنا۔ لوگ کہتے ہیں امام سجاد سے سیکھو کہ صدقہ کیسے دیا جاتا ہے، اور ایسے نہیں دیتے تھے میرے مولا۔ یہاں بھی ایک غلط فہمی ہے، ہم جب صدقہ دیتے ہیں کسی کو تو صدقہ دینے کے بعد اوپر سے ڈال دیتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی غربت ہم تک آ جائے یا ہماری رئیسی اس تک چلی جائے۔ یہ دستور ہے، ہاتھ نہ لگ جائے فقیر کا، ہاتھ نہ لگ جائے غریب کا۔ مگر واہ رے میرا مولا سجاد، کیا دستور دیا زندگی کو۔ پہلے صدقہ فقیر کو دیتے تھے، اس کے بعد وہ پیسہ اس کے ہاتھ سے اٹھاتے تھے، اٹھانے کے بعد اسے بوسہ دیتے تھے اور کہتے تھے یہ صدقہ غریب کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، میرے خدا کے ہاتھ میں پہلے جاتا۔ اب یہ اس لائق ہے کہ اسے چوما جائے۔ اور پھر اس سے کہتے تھے کہ میرا احسان نہیں ہے کہ میں نے تجھے دیا، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھ سے قبول کر لیا، اس لیے کہ یہ مال، دیکھیں یاد رکھیے، اگر میں شارجہ سے مال آپ کا دبئی پہنچا دوں اور آپ سے کوئی کرایہ نہ لوں تو آپ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ شارجہ سے لے کے دبئی پہنچا دیا، شارجہ سے ہندوستان پہنچا دیا، ہندوستان سے مال شارجہ پہنچا دیا، اس کی عزت کرو گے نا، جس نے پیسے نہیں لیے۔ ہندوستان سے لایا سامان دے دیا، پاکستان سے لایا سامان دے دیا، پاکستان سے شارجہ سے پاکستان لے گیا، عزت کرو گے نا، اس نے پیسہ نہیں لیا، جتنا دیا تھا اتنا ہی پہنچایا۔ امام کہتے ہیں اگر غریبوں کو دیا ہے تو غریبوں پہ احسان کیا ہے؟ جتنا تم نے یہاں سے دیا اس نے کھایا نہیں ہے وہ، اور اگر کھایا بھی ہے تو جیسے ہی تم نے یہاں سے دیا اس سے زیادہ اس نے وہاں پہنچا دیا محشر میں جو آپ کو مل جائے گا۔
تو اب بتائیے شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے نہیں اس فقیر کا کہ جس نے میرا مال دنیا سے اٹھا کے آخرت میں پہنچا دیا اور کوئی کرایہ بھی نہیں لیا؟ یہ ہے مسئلہ عزیزو، غور فرمائیں۔